السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین بھائیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات و مناقب پر 3 ویڈیو میں کچھ پہلوؤں پر بیان بتا چکے ہیں اور چوتھی ویڈیو میں آپ کے کچھ پہلوؤں پر بیان بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو پوری ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، انکساری۔ آپ اس قدر سادے مزاج کے تھے کہ ہر فرد کو اپنے سے بہتر تصور کرتے۔ ایک دن دریائے دجلہ پر آپ نے کسی حبشی کو عورت کے ساتھ اس طرح سے شراب پینے میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی۔ اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو شرابی ہے۔ اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 افراد تھے، یعنی 7 لوگ تھے، وہ غرق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حبشی پانی میں کود گیا، 6 افراد کو ایک ایک کر کے باہر نکالا، پھر آپ سے عرض کیا آپ صرف ایک ہی کی جان بچا لے، میں تو یہاں امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشم و باطن کھلی ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ عورت جو میرے پاس ہے یہ میری والدہ ہے، اس بوتل میں سادہ پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ کہ یہ کوئی غیبی شخص ہے اس کے قدموں پر گر پڑے۔ حبشی سے کہا کہ جس طرح تو نے 6 افراد کی جان بچائی، اسی طرح غرور و گھمنڈ سے میری جان بھی بچا دے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، یعنی غرور و گھمنڈ کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد سے آپ نے آپ کو کبھی کسی سے بہتر تصور نہیں کیا۔ یہی کیفیت ہو گئی کہ ایک کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کتے ہی کے صدقے میں مقبولیت عطا فرما دے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کتے سے آپ بہتر ہیں یا کتا؟ فرمایا کہ اگر عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ کتا مجھ سے سدا گناہگاروں سے افضل ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے۔ آپ نے بطور تحفہ اس کو تازہ کھجوریں بھیجتے ہوئے پیغام دیا کہ سنا ہے کہ تم نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں درج کرا دی ہیں، میں اس کوئی معاوضہ ادا نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، سبق امیزنگ واقعہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں 4 افراد میں متعلق سوچتا ہوں تو حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ پہلا مخنث یعنی ہجڑا، دوسرا مست شخص، تیسرا لڑکا، چوتھی عورت۔ لوگوں نے جب وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں نے ایک ہجڑے سے جب گریز کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ میری حالت کا اب تک کسی کو علم نہیں، آپ مجھ سے گریزاں نہ ہو، ویسے عقاوت کی خبر خدا کو ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص مستی کے عالم میں کیچڑ کے اندر لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ سنبھال کر قدم رکھو، کہیں گر نہ پڑنا۔ اس نے جواب دیا کہ آپ اپنے قدم مضبوط رکھیں، کیونکہ اگر میں گر گیا تو تنہا گروں گا، لیکن آپ کے ہمراہ پوری قوم گر پڑے گی۔ چنانچہ اس کے قول سے میں آج تک متاثر ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا چراغ لیے ہوئے چل رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ روشنی کہاں سے لے کر آیا ہے؟ اس نے چراغ گل کرتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیں کہ روشنی کہاں ختم ہو گئی، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ روشنی کہاں سے آئی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت منہ کھولے ہوئے ننگے سر غصہ کی حالت میں میرے پاس آئی اور اپنے شوہر کا شکوہ کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ پہلے تم اپنا ہاتھ منہ تو ڈھانپ لو، لیکن اس نے جواب دیا کہ شوہر کے عشق میں میری عقل کھو گئی، اگر آپ آگاہ نہ کرتے تو میں اسی طرح بازار چلی جاتی اور مجھے بالکل بھی احساس نہ ہوتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے عشق الہی کا دعویٰ بھی ہے اور اسی کی روشنی میں آپ سب کو دیکھتے ہیں۔
اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہوش و حواس پر قائم ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ وعظ کر کے ایک ممبر سے اترے تو واعظ افراد کو روک کر فرمایا کہ میں تم پر توجہ ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں ایک شخص تھا جو آپ کی جماعت سے متعلق نہیں تھا۔ اس کو حکم دیا تم چلے جاؤ۔ نمبر 3، اظہار حقیقت۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی طرح ہو۔ یہ سن کر سب لوگ بہت مسرور ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے اعمال و خصائل میں ان جیسے ہو، بلکہ تمہارے اندر ان کی کچھ صحابت پائی جاتی ہیں، کیونکہ صحابہ کی تو یہی کیفیت تھی کہ تم ان کو دیکھ کر دیوانہ تصور کرنے لگتے۔ اگر وہ تمہاری حالت دیکھتے تو تمہیں ہرگز مسلمان تصور نہ کرتے۔ وہ تو تیز رفتار گھوڑوں پر چلے گئے، ہم ایسے زخم خوردہ، زخم کھائے ہوئے کھچروں پر پیچھے رہ گئے جو زخمی کمر کی وجہ سے چلنے پر بھی قادر نہیں۔ نمبر 4، صبر کا مفہوم۔ کسی دیہاتی نے جب آپ سے صبر کا مطلب پوچھا تو فرمایا کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی، ابتلا و مصیبت پر صبر کرنا۔ دوسری، ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دیہاتی نے عرض کیا کہ آپ تو بہت بڑے زاہد ہیں۔ فرمایا کہ میرا زہد تو آخرت کی رغبت کی وجہ سے ہے اور صبر سے بے صبری کی وجہ سے۔ دیہاتی نے کہا کہ میں آپ کا مفہوم نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ مصیبت یا اطاعت خداوندی پر میرا صبر کرنا صرف نار جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے، اور اسی کا نام گھبراہٹ ہے۔ میرا تقوی محض رغبت آخرت میں اپنا حصہ طلب کرنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ سلامتی جسم و جان کے لیے۔ صابر وہ ہے جو اپنا حصے پر راضی رہتے ہوئے آخرت کی طلب نہ کرے، بلکہ اس کا صبر صرف ذات الہی کے لیے ہو، کیونکہ اخلاص کی علامت یہی ہے۔ پیارے دوستو، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمارے اسلامک آل انڈیا نیٹ ورک چینل کو دیکھتے رہیے۔